تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں نے اس بنگلے میں پناہ لی ہے؟ میں نے بٹ سے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم تمہاری تلاش کے ساتھ ساتھ یہودی ایجنٹوں کو بھی ٹھکانے لگا رہے تھے۔ یہاں ہم تمہیں تو نہیں ڈھونڈ سکے، مگر آرتھر ہماری نظروں میں آ گیا۔ اس کے بارے میں چھان بین کرنے پر مزید شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور پھر تم بڈ کے طریقہ کار سے تو واقف ہی ہو۔ ہم نے اس کی سیکرٹری کو اغوا کر لیا۔ جب اس کی سمجھ میں پیار محبت کی زبان نہیں آئی تو ہم نے اپنا مخصوص طریقہ کار آزمایا۔ نازک اندام سیکرٹری نے ذرا سے ہی تشدد کے بعد زبان کھول دی اور وہ باتیں تک بتا دیں جو ہم نے اس سے پوچھی بھی نہیں تھیں۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ بحیثیت نارمن شلوف میرے اس بنگلے میں پناہ لینے کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا اور تم غیر متعلق باتیں کر رہے ہو؟ بڈ نے کہا، وہی بتا رہا ہوں چیف۔ آرتھر کی نگرانی کرنے کی غرض سے ہم پہلے سے ہی سامنے والے بنگلے پر قابض تھے۔ اس علاقے کے بیشتر مکین اپنے مکانات چھوڑ کر جا چکے ہیں، اسی لیے ہم نے عقبی رو کے ایک مکان پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہیں سے تمہیں اس بنگلے کی عقبی دیوار کودتے دیکھا گیا تھا۔ یہ بات ہمیں پہلے سے معلوم تھی کہ یہاں سرونٹ کوارٹر میں صرف سونیا رہ رہی ہے۔ بنگلہ خالی پڑا تھا، لیکن چیف، اگر اس روز رات کو خدا نخواستہ تم بھی ہماری کسی گولی کا نشانہ بن جاتے تو کیا ہوتا؟ میں نے سادگی سے کہا، وہی ہوتا جو گولی کا نشانہ بننے پر ہوتا ہے۔ فی الحال تو تم یہ بتاؤ کہ اس وقت یہاں کس طرح آئے ہو؟ بڈ نے بائیں آنکھ دبا کر کہا، برابر والا بنگلہ بھی خالی پڑا ہے، اسی کی دیوار کود کر آیا ہوں۔ میں نے چونک کر کہا، اوہ، گویا اس راستے سے فرار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ بڈ نے کہا، بڑی آسانی سے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ تم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں کروں گا؟ مجھے صرف سونیا سے دلچسپی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ بڈ نے کہا، ان دونوں یرغمالیوں کا کیا بنے گا جو تمہاری قید میں ہیں؟ کیا انہیں یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں، ان کے عوض کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے ان سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ بڈ نے خوش ہو کر کہا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بس اب یہاں سے نکل چلو۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، اندھیرا پھیلنے کے بعد۔ نگرانی کرنے والے میرے چہرہ آشنا ہیں، میں تمہاری طرح آسانی سے نہیں نکل سکوں گا۔ بڈ نے کہا، جیسے تمہاری مرضی چیف، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم کسی چھوٹے آدمی سے نہیں الجھ سکتے تھے؟ ایک عدنان عباسی ہی ملا تھا تمہیں۔ میں نے کہا، میں اس سے نہیں الجھا، وہ مجھ سے الجھا ہے، میں تو اب بھی اس سے پہلو بچانا چاہ رہا ہوں۔ بڈ نے کہا، تم سونیا کو اس کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کرو گے تو تصادم لازمی ہے۔ میں نے کہا، کوشش تو یہی ہے کہ اس سے تصادم نہ ہونے پائے۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے مشینی آواز آ رہی تھی، تمہاری بات اصولی طور پر درست ہے، ہم سونیا کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، کہا، مجھے خوشی ہے کہ میرا ایک جائز مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ وہ بولا، ہم بہت فراخ دل لوگ ہیں، اصولی بات کوئی بھی کرے ہم اسے مان لیتے ہیں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، شکریہ، تو پھر اس تبادلے کی کیا صورت ہوگی؟ بے تاثر سپاٹ لہجے میں کہا گیا، تمہارے لہجے میں طنز ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی شرط عائد نہیں کی جا رہی۔ پہلے سونیا کو رہا کیا جائے گا، جب وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گی اس کے بعد ہی تم عدنان اور سلومی کو رہا کرنا۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہاری بدگمانی دور کی جا سکے۔ یقیناً تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ ہم تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل جائیں۔ میں نے کہا، میں واقعی یہی سوچ رہا تھا، مگر اب مطمئن ہو گیا ہوں، جبکہ در حقیقت میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ آواز آئی، ہمیں تمہارا اطمینان ہی مقصود تھا، اب ہم سونیا کو رہا کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہوا تو میں بھی ان دونوں کو رہا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تو پھر انتظار کرو، اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بٹ نے بے صبری سے پوچھا، کس کا فون تھا چیف؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ایک مشین سے جو عدنان عباسی کی نمائندہ ہے۔ بڈ نے حیران ہو کر کہا، مشین سے؟ مشین بھلا کسی کی نمائندگی کس طرح کر سکتی ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہے وہ کوئی مشین ہی۔ کس طرح آپریٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے وہ کوئی ایسی مشین ہو جو انسانی آواز کو کسی خاص طریقہ کار کے ذریعے جذبات اور تاثرات سے عاری کر دیتی ہو۔ بڈ نے کہا، خاصی حیران کن بات ہے، لیکن عدنان عباسی جیسے شخص کے لیے اس قسم کی مشینری مہیا کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، مشین کے ذریعے یہ فراخ دلانہ پیشکش ہوئی ہے کہ پہلے وہ لوگ سونیا کو رہا کریں گے، جب وہ میرے پاس پہنچ جائے گی تب میں اپنے دونوں قیدیوں کو رہا کروں گا۔ بڈ نے کہا، یہ بات بھی تعجب خیز ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص تمہاری قید میں ہے وہ اصل عدنان عباسی ہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ عدنان عباسی نہیں ہے۔ سونیا کو رہا کرنے کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ کہیں میں عدنان کے ہم شکل کے راز سے آگاہ نہ ہو جاؤں۔ بڈ نے پوچھا، اور دوسرا مقصد؟ میں نے کہا، وہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہیں، انہیں یقین ہے کہ جب میں ان دونوں کو رہا کر دوں گا تو وہ مجھ پر قابو پا لیں گے۔ بڈ نے کہا،
तो गोया तुम्हारा प्रोग्राम ये है कि तुम इन दोनों को रिहा नहीं करोगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मेरा प्रोग्राम ये है कि इन दोनों को जरूर रिहा करूंगा। वादे का बास भी तो कोई चीज होती है। बड ने कहा, क्या ये गलती नहीं होगी चीफ? इस तरह तुम अपने हाथ पैर नहीं कटवा बैठोगे। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ सोनिया की रिहाई से गरज है। उसने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, अब मैं उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। बड ने कहा, मगर उन दोनों को रिहा करने के बाद तुम्हारे पास क्या ढाल रह जाएगी? मैंने कहा, वो ढाल नहीं, यरगमाल है। मकसद पूरा होते ही उन्हें आजाद कर दूंगा। अदनान अब्बासी से उलझना मेरा मकसद है ही नहीं। बट ने कहा, इस तरह तो तुम अदनान अब्बासी को खुद पर हमला करने की दावत दोगे। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि उन दोनों के आजाद होते ही अदनान के आदमी तुम पर चढ़ दौड़ेंगे? मैंने तंजिया लहजे में कहा, मैं तुम्हें इतना ही अहमक नजर आ रहा हूँ? इन दोनों को छोड़ने के बाद यहीं बैठकर उसके आदमियों का इंतजार करता रहूंगा। बड ने झेंप कर सर खुजाते हुए कहा, मालूम नहीं क्यों तुम्हारे सामने अक्ल ही खप्त होकर रह जाती है। मैंने कहा, वैसे कब खप्त नहीं रहती? फोन पर अपनी मालूमात का रोप डालने वाली हरकत क्या अक्लमंदी के जुमरे में आती है? बड ने मुंह बनाकर कहा, बस अब तुम मुझे शर्मिंदा किए जाओ। हालांकि मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर तुम्हारी जगह वाकई नॉर्मन शलोफ होता तो उसका आधा खून तो मारे खौफ के खुश्क हो गया होता। मैं बड़बड़ाया, कहा, हाँ शायद तुम्हारी बात दुरुस्त हो, लेकिन क्या तुम अभी वापस नहीं जाओगे? वो बोला, इस वक्त वापस जाने का क्या फायदा होगा चीफ? कुछ देर बाद अंधेरा फैलने वाला है, अब तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं खामोश हो गया। हर बात मेरे बनाए हुए मंसूबों के खिलाफ हो रही थी। मैंने सोचा था कि बड को उसके बंगले में घुसकर हैरान कर दूंगा, मगर हालात के तहत उससे कबल अज वक्त ही राब्ता कायम करना पड़ गया। शायद एक एतबार से ये ठीक ही हुआ था। मैं तो बड की बसरे में मौजूदगी को इत्तेफाक पर महमूल कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि तहजीब मुझसे मिलने की ख्वाह है। उसकी खातिर तो सारे प्रोग्राम तर्क किए जा सकते थे। मैंने सोचा था कि सलोमी को सजा दूंगा ताकि आइंदा वो सोनिया से उलझने की हिम्मत न कर सके, मगर मैं अपने इस मंसूबे पर भी अमल न कर पाया था। अब अगर मैं उसे यूं ही छोड़ देता तो वो किसी और जरिए से सोनिया को परेशान करती। जाहिर है मैं सोनिया को तो अपने साथ नहीं ले जा सकता था, उसे तो यूं ही इराक में ही रहना था। मैंने बड से ड्राइंग रूम में ही ठहरने को कहा और जाकर तमकीन को उसके कमरे से निकाल लाया। सलोमी ने एक बार फिर मुगल्लजात बकना शुरू कर दी थी, मगर मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी और उसे वापस कमरे में धकेल कर तमकीन के साथ ड्राइंग रूम में वापस आ गया। मैंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और वो बड पर एक सरसरी नजर डालता हुआ बैठ गया। मैंने कहा, कुछ देर कबल मुझे एक फोन मौसूल हुआ है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दूसरी तरफ से कोई मशीन गुफ्तगू कर रही है। क्या तुम इस मुहिम पर कोई रोशनी डाल सकते हो? तमकीन ने एक बार फिर बड पर नजर डाली और हिचकिचाते हुए बोला, हाँ वो एक मशीन है जिससे गुजरकर इंसानी आवाज मशीनी आवाज मालूम होने लगती है। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया, कहा, मेरा ख्याल भी यही था। उस मशीन से तुम्हारी रिहाई का मामला तय पा गया है। तमकीन ने घबरा कर कहा, तो क्या तुम मुझे रिहा कर दोगे? तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, बेफिक्र रहो, न कुछ बताया है और ना ही आइंदा कुछ बताने का इरादा है। तमकीन मुतमईन हो गया। उसने पूछा, तावान की रकम क्या तय हुई? मैंने कहा, तुम दोनों को तबादले में रिहा किया जाएगा। पहले वो सोनिया को रिहा करेंगे, जब वो मेरे पास पहुंच जाएगी उसके बाद मैं तुम दोनों को रिहा करूंगा। तमकीन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर मुंह से कोई लफ्ज निकाले बगैर सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था। मैंने कहा, तुम कुछ कहना चाह रहे थे, जो कुछ कहना चाहते हो बेफिक्र होकर कहो। तमकीन ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, गालिबन तुम ये कहना चाह रहे थे कि तुम दोनों को रिहा करने के बाद मैं गैर महफूज हो जाऊंगा। तमकीन ने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा, बोला, तुम अपने तौर पर जो चाहो मतलब अखज़ करो, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हारी पोजीशन समझ रहा हूँ। तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझसे ताउन करके तुम नुकसान में नहीं रहोगे। वो बोला, जितना ताउन पहले कर चुका हूँ उसी पर पछता रहा हूँ। मालूम नहीं रिहाई के बाद मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मैंने कहा, तुमसे पूछगिछ तो जरूर होगी, लेकिन तुम कह सकते हो कि तुमने किसी भी किस्म की मालूमात फराहम नहीं की। तमकीन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन अगर वो तुम्हें पकड़ने में कामयाब हो गए और तुमने उनके तशद्दुद के सामने जबान खोल दी तो? मैंने कहा, उसका बंदोबस्त मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो मुझे ढूंढते ही रह जाएंगे। लेकिन अगर तुम इतने ही खौफजदा हो तो मैं अब तुमसे मजीद मालूमात हासिल नहीं करूंगा, अलबत्ता तुमसे एक ताउन की दरखास्त जरूर करूंगा। तमकीन हैरत से मुझे देखने लगा, बोला, मैं तुमसे क्या ताउन कर सकता हूँ? मैंने कहा, तुम दोनों को रिहा करने के बाद मैं इराक में नहीं रुकूंगा, लेकिन जाहिर है सोनिया यहीं रहेगी, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात की क्या जमानत होगी कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? तमकीन सोच में पड़ गया। चंद लम्हे के बाद बोला, सलोमी की हद तक तो मैं तुम्हें यकीन दहानी करा सकता हूँ, उसे मैं किसी न किसी तरह समझा लूंगा, लेकिन जहां तक दूसरे मामले का ताल्लुक है
اس میں میں کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتا۔ میں نے کہا تم کوشش تو کر سکتے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم نے دل جمعی سے کوشش کی تو اسے کوئی نقصان پہنچنے سے بچا سکو گے۔ تمکین نے بڑے خلوص سے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ تم نے میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا اور اب تو تم میرے رازوں کے بھی امین ہو۔ میں نے کہا مزید پیش بندی کے طور پر میں مرجانہ کو اغوا کروا رہا ہوں۔ تمکین بھڑک اٹھا، بولا کیا مجھے بے موت مرواؤ گے؟ مرجانہ پر ہاتھ ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میں نے ہی تمہیں معلومات فراہم کی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس پر غور کروں گا۔ ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ مرجانہ کے بارے میں مجھے تم سے ہی معلومات حاصل ہوئی ہوں۔ تمکین نے مجھ سے اتفاق کیا، بولا اس سے بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن اس موقع پر تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے ہی تمہیں مرجانہ کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا اچھا چلو، سونیا کی واپسی تک تو تم یہی رہو گے۔ میں اسے دوبارہ کمرے میں بند کر کے واپس آیا۔ برڈ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ برڈ نے کہا میری مانو تو سونیا کا چکر چھوڑ دو اور یہاں سے نکل چلو۔ میں نے مسکرا کر کہا تم جانتے ہو ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں، اور پھر تم نے شاید سونیا کو دیکھا نہیں ہے۔ برڈ نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا، بولا نہیں میں نے اسے نہیں دیکھا، مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا اگر اسے دیکھ لیا ہوتا تو ہرگز اس قسم کی بات نہ کرتے۔ چوکنا ہونے کے باوجود برڈ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا وہ بہت حسین ہے چیف؟ میں نے کہا بہت ہی زیادہ۔ جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ اسے چھوڑ چھاڑ کر نکل جاؤں، مگر تمہارا خیال آڑے آ جاتا ہے۔ برڈ نے پوچھا میرا خیال کیوں آڑے آتا ہے؟ وہ ایک بار پھر الرٹ ہو گیا۔ میں نے کہا ہم اسے 2-4 روز اپنا مہمان رکھیں گے، تمہارا دل بھی ذرا بہل جائے گا۔ وہ بولا تم بہت بدلے نظر آ رہے ہو چیف، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ میں نے کہا تم سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے نا، اسی لیے جی چاہتا ہے کہ تمہیں کسی انعام سے نوازا جائے۔ برڈ بڑبڑایا، بولا اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، لیکن خیر۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، تمہارے دیے ہوئے انعام سے دامن بچانا بھی ممکن نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد کال بیل بجی۔ اس وقت تک باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر دریافت کیا کہ گیٹ پر کون ہے۔ مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا ہم مس سونیا کو لے کر آئے ہیں جناب۔ میں نے کہا اسے گیٹ پر چھوڑ دو اور تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ دوسری طرف سے کہا گیا بہت بہتر جناب۔ میں نے چند لمحے توقف کرنے کے بعد سونیا کو آواز دی، کہا تم میری آواز سن رہی ہو سونیا؟ کیا وہ لوگ واپس چلے گئے؟ سونیا کی کمزور سی آواز سنائی دی، ہاں وہ لوگ واپس جا چکے ہیں۔ میں نے کہا تم ٹھہرو میں بھی آ کر گیٹ کھولتا ہوں۔ میں انٹرکام کا ریسیور رکھ کر باہر نکلا۔ برڈ بھی میرے پیچھے نکلا۔ میں برڈ کی طرف توجہ دیے بغیر گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے ذیلی کھڑکی کی کنڈی ہٹائی اور تیزی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ میں نے محض احتیاطاً یہ حرکت کی تھی، مگر یہ احتیاط ہی میرے کام آ گئی۔ کنڈی کے کھلتے ہی برین گن کا ایک طویل برسٹ مارا گیا تھا۔ گیٹ چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ صرف گیٹ چھلنی ہوا تھا بلکہ شاید سونیا بھی چھلنی ہو گئی تھی۔ برین گن کی تڑتڑاہٹ میں سونیا کی کربناک چیخ بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے بڑی تیزی سے خود کو زمین پر گرا دیا تھا۔ عدنان عباسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ پہلے تمکین کو رہا کرائیں گے، اس کے بعد میرے خلاف کچھ کریں گے، لیکن اس نے انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے پہلی فرصت میں ٹھکانے لگانے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ میرا پورا جسم غصے سے دہک اٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری رگوں میں خون کی بجائے لاوا دوڑنے لگا ہوں، مگر میں بے قابو نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے 2 چھوٹے چھوٹے برسٹ اور مارے، جن کے نتیجے میں گیٹ کے سوراخوں میں اضافہ ہو گیا۔ سونیا تو پہلے ہی مر چکی تھی اور میں دیوار کے عقب میں گولیوں کی دست برد سے محفوظ تھا۔ سونیا اس طرح گری تھی کہ اس کا آدھا دھڑ گیٹ سے اندر تھا اور آدھا باہر تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سونیا صرف میری وجہ سے ماری گئی تھی۔ حملہ آوروں کا مقصد مجھے ہلاک کرنا تھا۔ وہ بیچاری تو خامخواہ زد میں آ گئی۔ مجھے اپنے نزدیک سے برڈ کی سرگوشی سنائی دی، کیا خیال ہے چیف، کوئی جوابی کارروائی کرو گے؟ میں غرایا نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو اس بنگلے سے ہی نکل چلو۔ ہم دونوں آگے پیچھے تیزی کے ساتھ رینگتے ہوئے کمپاؤنڈ وال تک پہنچے اور دیوار کود کر برابر والے بنگلے کے احاطے میں پہنچ گئے۔ برڈ اسی راستے سے آیا تھا اور اب میں بھی اس کے ساتھ اسی راستے سے واپس جا رہا تھا۔ ہم برابر والے بنگلے کے گیٹ سے باہر نکلے تو سڑک سنسان پڑی تھی۔ حملہ آور غالباً فرار ہو چکے تھے۔ میں نے برڈ سے کہا تیزی سے نکل چلو، اور ہم دونوں نے جلدی جلدی سڑک عبور کی اور چند ہی لمحوں کے اندر اندر میں برڈ کے ساتھ اس بنگلے میں پہنچ گیا جہاں اس نے اپنی عارضی پناہ گاہ بنا رکھی تھی۔ برڈ نے کہا تم اس وقت بال بچے ہو چیف، اور وہاں موجود اس کے ساتھ ہی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ جس شخص کو وہ لوگ ٹھکانے لگانے کے درپے تھے اب وہ چیف کیسے ہو گیا؟ ان کے لیے یہ بات کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ برڈ نے بھی ان کی حیرت محسوس کر لی تھی، اس لیے وہ ان سے میرا تعارف کروانے لگا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا، اس لیے ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ دفتن میں غرایا،
عدنان عباسی نے براہ راست مجھ پر حملہ کیا ہے اور سونیا بے گناہ ماری گئی ہے۔ اب میں عدنان سے انتقام لیے بغیر یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ بٹ نے کہا جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا چیف، ہم لوگ تو ماتحت ہیں۔ میں نے پوچھا سامنے والے بنگلے کی کیا پوزیشن ہے؟ بٹ نے کہا وہ لوگ حیرت انگیز طور پر فرار ہو گئے ہیں اور اب مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے انہوں نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اور 2 قیدیوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا جب وہ سونیا کو چھوڑنے آتے تو گیٹ کھولنے کے لیے میں ہی آتا۔ میرا ان کی فائرنگ کی زد میں آنا لازمی تھا۔ اگر میں غیر معمولی طور پر محتاط نہ ہوتا تو یہ گفتگو کرنے کے لیے زندہ نہ بچتا۔ اب انہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں ان کی فائرنگ کی زد سے بچ نکلا۔ وہ خود تو فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، اب پولیس آ کر تمکین اور سلومی کو برآمد کر لے گی۔ اس طرح ان کے سارے کام ہو جائیں گے، وہ خود کسی کی نظروں میں نہیں آئیں گے اور ان کے دونوں آدمی بھی رہا ہو جائیں گے۔ بٹ نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا چیف، وہ بہت خطرناک شخص ہے، سرکاری سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے اس سے مقابلہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ میں نے تلخی سے کہا یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو بٹ؟ ابھی تک میں اس سے تصادم سے گریز کرتا چلا رہا تھا مگر اب تبھی میں سائرن کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ بٹ نے کہا میں کہہ چکا ہوں چیف کہ تم حکم کرو، ہم لوگ ہر طرح سے خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ میں نے کہا ابھی تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، پولیس علاقے سے چلی جائے تبھی کوئی قدم اٹھائیں گے۔ پولیس کی کارروائی مکمل ہونے میں کئی گھنٹے لگے۔ میں نے جلتی آنکھوں سے سونیا کی لاش اٹھائے جانے کا منظر دیکھا، وہ جو طوائف ہوتے ہوئے بھی طوائف نہیں تھی، جس نے مجھ سے بے لوث محبت کی تھی اور آخر کار میری خاطر جان سے ماری گئی۔ میں کیسے اس کی لہو کی پکار کو نظر انداز کر سکتا تھا؟ رات 12 بجے کے قریب پولیس علاقے سے رخصت ہوئی اور میں نے فوری طور پر بٹ سے کہا کہ وہ مرجانہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تمکین کے ذریعے اس کا پتہ تو پہلے ہی میرے علم میں تھا۔ بٹ نے اپنے تمام آدمیوں کو اس کام پر مامور کر دیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد فون پر اطلاع ملی کہ مرجانہ رائل کلب میں موجود ہے اور تنہا نہیں ہے، عدنان عباسی بھی اس کے ہمراہ ہے۔ یہ خاصی حیرت انگیز اطلاع تھی۔ مجھے سوچنا پڑا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ایک بار پھر تمکین پر عدنان کا دھوکہ کھا جاؤں۔ آخر اس طرح منظر عام پر آنے سے اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بات تو اس کے علم میں آ ہی چکی ہوگی کہ مجھ پر اس کے آدمیوں کا قاتلانہ حملہ ناکام ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے لیے کوئی ایسا جال بچھانا چاہتا ہوں جس میں خود جا کر پھنس جاؤں۔ میں نے تمام خیالات ذہن سے چھٹکے اور بڈ کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا۔ مجھ پر جو ہے جانی کیفیت طاری تھی اسے محسوس کر کے بڈ نے بھی چپ ساتھ لی تھی۔ چنانچہ رائل کلب تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ کلب کے پارکنگ لاٹ میں جیسے ہی کار رکی ایک شخص جھپٹتا ہوا کار کے نزدیک آیا۔ اس کا تعلق علی گروپ سے تھا۔ بڈ نے اس شخص سے پوچھا کیا رپورٹ ہے سعید؟ سعید نے کہا وہ دونوں ابھی تک اندر ہی موجود ہیں، وہ غیر معمولی حفاظتی انتظامات میں یہاں آیا ہے۔ کمپاؤنڈ میں اس کے کئی مسلح آدمی موجود ہیں اور اندر بھی کئی آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم نے معلومات کی ہیں اس سے قبل وہ کبھی اتنے حفاظتی انتظامات کے ساتھ یہاں نہیں آیا۔ بٹ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں نے سعید سے کہا اپنی جگہ پر واپس جاؤ اور بہت محتاط رہو۔ کسی بھی معاملے میں اس وقت تک مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ مداخلت کرنا اشد ضروری نہ ہو جائے۔ سعید مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر واپس چلا گیا اور میں نے بٹ سے کہا تم اور میں الگ الگ کلب میں داخل ہوں گے، تم حالات پر گہری نظر رکھو گے اور ضرورت کے تحت کوئی بھی قدم اٹھا سکو گے۔ بڈ اچھی طرح جانتا تھا کہ کب کیا قدم اٹھانا چاہیے، اس لیے اسے زیادہ ہدایات دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پروگرام کے مطابق ہم دونوں ایک دوسرے سے بے تعلق کلب میں داخل ہوئے اور سیدھے ڈانسنگ ہال کی طرف جا نکلے جہاں عدنان اور مرجانہ موجود تھے۔ میں نے عدنان کے قریب ترین میز منتخب کی اور اس پر جا بیٹھا۔ میں نے ہر قسم کا میک اپ پہلے ہی ختم کر دیا تھا اور اب اپنے اصل روپ میں تھا۔ میں اب نہ علی حماد تھا اور نہ نارمن شلوف، اب میں علی یار خان تھا۔